بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک ٹانگ والے بادشاہ کی کہانی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ٹانگ والے بادشاہ کی کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی بہت ہی حیرت انگیز اور سبق آموز ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں چلا جاتا تھا اور ہر نیا اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی چالاک اور پھرتیلا گھوڑا اسے نظر آ جاتا تھا تو جٹ سے اس کے مالک سے سودا طے کر لیتا اور اسے منہ مانگی قیمت دے کر گھوڑا خرید لیتا۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب کے ایک ملک سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ جھک کر آداب بجا لایا اور عرض کی کہ حضور عالم پناہ غلام ایک گھوڑا لایا ہے، آپ اسے دیکھ کر ضرور خوش ہو جائیں گے۔ ایسا پھرتیلا گھوڑا کہ پل بھر کو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضور، اس گھوڑے میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا بھی ہے، بدلتا بہت زیادہ ہے، کسی کو بھی اپنے پاس آسانی سے بھٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت دو لتیاں چلایا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے بھی بدل جاتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو دیکھنا پسند فرمائیں تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے عرب کے سوداگر سے گھوڑے کی تعریف سنی اور ہنس کر کہا کہ میاں سوداگر، تم بے فکر ہو جاؤ، اپنا گھوڑا لے کر آؤ، ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹیڑھے گھوڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے ملازم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس گھوڑے کو شاہی استبل میں لے جاؤ اور اس کے لیے چارے کا انتظام کرو۔ کل ہم اس گھوڑے پر سواری کریں گے اور اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے پروگرام کے مطابق بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں اور وزیروں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تو خیر خیریت سے گزر گئی، لیکن بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا تو ایک دم شیر بادشاہ کی طرف جھکتا۔ شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا اچانک بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پٹک کر سر پٹ ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس کی مدد کو پہنچے، شیر نے بادشاہ پر حملہ کر دیا تھا اور اپنے تیز دانتوں سے اس کی بائیں ٹانگ بری طرح سے چبا ڈالی۔ بادشاہ کے ساتھی اسے اٹھا کر محل میں لائے اور فوراً شاہی حکیموں اور ویدوں کو بلایا گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ شیر نے بری طرح سے کچل ڈالی تھی کہ وہ اچھی نہ ہو پائی، اور آخر سب حکیموں اور ویدوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ حکیموں اور ویدوں نے ایک آپریشن کر کے بادشاہ سلامت کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ تھوڑے دنوں کے اندر ٹانگ کا زخم بھر گیا اور بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا، لیکن ایک ٹانگ کٹ جانے کا بادشاہ کو بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچا۔ اب وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا۔ اب اس نے شکار پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، ہر وقت مسیری پر خاموش پڑا رہتا تھا۔
اس بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ اس کا نام ماہجبین تھا۔ یہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں اس کی مسحری کے پاس بیٹھی رہتی اور گٹار بجا بجا کر اپنی میٹھی اور سریلی آواز سے اس کو پیارے پیارے گیت سنایا کرتی تھی، لیکن اس کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بڈھا رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا انسان تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اپنی مصیبتیں بیان کیا کرتے تھے، اور یہ دانا آدمی ان سب کو بہت مفید مشورے دے کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بڈھے کو بلانا چاہیے، شاید یہ بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ جب بڈھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بڑے میاں، تم میرے ملک میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند آدمی ہو۔ اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر دو تو میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ بڈھے نے مسکرا کر بادشاہ سے کہا کہ حضور، میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کوٹھیا میں رہتا ہوں، تخت و تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر اس وقت تقریباً 80 برس کے قریب ہو چکی ہے اور شہزادی ابھی جوان ہے۔ بھلا بڈھے اور نوجوان کا بھی ساتھ ہوا؟ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں ڈنڈورا پٹوا دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کے لیے نئی ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت انعام کے طور پر دے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے۔ کیا معلوم کہ کوئی ایسا عقل مند اور بہادر نوجوان مل جائے جو حضور کی خواہش پوری کر دے۔ یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا کہ بہت خوب، مجھے تمہاری رائے بہت پسند آئی ہے، میں ابھی اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ کے حکم کے مطابق سارے شہر میں ڈنڈورا پیٹا گیا کہ جو کوئی ہمارے لیے ایک نئی ٹانگ لے کر آئے گا ماہ بدولت اسے آدھا تخت اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کریں گے۔ یہ ڈنڈورا سن کر سینکڑوں لوگوں کو جی للچایا اور وہ جلد جلد ٹانگیں بنانے لگے۔ چند دن بعد سینکڑوں لوگ مصنوعی ٹانگیں لے کر بادشاہ سلامت کے محل کے سامنے آ کر جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو دھکے دینے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ٹانگ حاضر ہے۔ حضور، میں نے بہت اچھی ٹانگ بنائی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے بہت سا انعام و اکرام حاصل کر سکوں۔ لوگوں نے اتنا شور و گل مچا رکھا تھا کہ کان پر آوازیں سنائی نہ دیتی تھی۔ محل کے داروغہ نے انہیں زبردست ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اگر تم لوگ چپ نہ ہوگے تو میں ابھی تم سب لوگوں کے سر اڑا دوں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ذرا اس ٹانگ کو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ آئے تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے وہ لکڑی کی ٹانگ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگائی تو وہ ایسی باری تھی کہ بادشاہ کو اپنی جگہ سے ہلنا جلنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے وہی ٹانگ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر دے ماری۔ اب دوسرا آدمی حاضر ہوا۔ یہ ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ ٹانگ بہت خوبصورت تھی، لیکن جب بادشاہ نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر لگایا تو وہ وہیں پھنس کر رہ گئی۔ ٹانگ لانے والے آدمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ کے امیروں اور وزیروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے بڑی مشکل سے چھٹکارا دلایا۔ بادشاہ اس تکلیف کے باعث سخت آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے حکم دیا
کہ اس بدتمیز آدمی کے گلے میں یہی ٹین کی ٹانگ باندھ کر اسے بطخوں والے تالاب میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ ٹانگیں لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں ایسے بھی بیوقوف لوگ شامل تھے جو کہ روئی اور کپڑوں کی ٹانگیں بنا کر لائے تھے اور کئی ایک بانس کی ٹانگ بھی بنا لائے تھے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ غرض طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کی گئی، لیکن سب کی سب بیکار۔ چنانچہ ان ٹانگوں کو لانے والے کا بہت برا حال ہوا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ پھر اداس رہنے لگا۔ وہ سارا دن غم کی مورت بنا تخت پر بیٹھا خلا میں گھومتا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا جاتا، ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا تھا۔ محل میں ہر کوئی اداس تھا۔ کہیں مہینے بیت گئے مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ شہزادی ماجبین اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی تھی۔ دربار کے حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارا بادشاہ سلامت اسی طرح اداس رہا اور غم کھاتا رہا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد مر جائے گا۔ اسی طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں بہت خوبصورت نوجوان شہزادہ حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلوایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ اسی وقت بادشاہ کی بیٹی ماجبین بھی اپنے باپ کے پاس ہی ایک چھوٹے سے خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے بھی شہزادی کو بڑی محبت بھرے انداز سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ شہزادی شرما گئی۔ شہزادے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس غلام کو آپ کے دکھ درد کا سب حال معلوم ہے اور میں نے آپ کی اداسی اور غم کا راز بھی معلوم کر لیا ہے۔ آپ اسی وقت اپنے تمام امیروں اور تمام وزیروں کو اپنے پاس بلائیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت سے سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ وہ لکڑی، ٹین، کپڑے یا روئی کی ایسی واہیات ٹانگ نہیں ہوگی بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں شہزادے کی بات سن کر خوشی سے چمک اٹھی۔ کہنے لگا، اے نوجوان، کیا تم سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ کل اسی وقت دربار میں حضور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور تیزی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور تمام وزیروں کو اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی ماجبین کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر براجمان تھی۔ سب لوگ بہت بے صبری سے اس شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نوجوان شہزادہ دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا لکڑی کا بکسا تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ لیجئے بادشاہ سلامت، یہی وہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کا وہ بکس کھولا اور ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں اور وزیروں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف قہر بڑی نظروں سے دیکھا اور پھر اچانک ایک دم اس کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زور سے ایک قہقہ لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے دیکھا تو وہ بھی سب ہنسنے لگے اور ماجبین کا تو یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے مجھ سے شرط جیتی ہے میں اس کی داد دیتا ہوں اور اب میں کبھی غمگین نہیں رہوں گا۔ کل شہزادی سے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ دوسرے دن شہزادے اور شہزادی ماجبین کی شادی ہو گئی۔ اس روز بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کی دھوم دھام سے ضیافت کی اور بادشاہ، ماجبین اور شہزادے نے وہ ہرن کی ٹانگ خوب مزے لے لے کر کھائی۔ انسان کا ہر عضو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے۔ اگر یہ نعمت چھن جائے تو وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا دل و جان سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔